یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں گئے، ایک جنت میں گیا۔ عیسائیوں کے 72 بنے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ یہودیوں کے 71 بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے۔ لوگوں، یہ جملے فرمان مصطفیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا کان کھول کے سننا، نبی کی حدیث پہ کان دھرنا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ حدیث کو پورا کرنے سے پہلے ایک سوال، ہر عقل مند کے لیے ایک سوال، ہر دل رکھنے والے کے لیے ایک سوال، آخرت کی فکر کرنے والے کے لیے ایک سوال، جس کو جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے اس کے لیے ایک سوال، جو قبر کی اندھیر کوٹھڑی سے ڈرتا ہے اس کے لیے ایک سوال۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی یہ فکر آپ کے دل اور دماغ پہ گزری، میں اپنے بارے میں دیکھوں تو صحیح، میں کہاں کھڑا ہوں؟ میرا شمار کن میں ہے؟ میں کس راہ کر رہی ہوں؟ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں؟ آج گروہ بندی ہونے کے بعد، فرقہ پرستی کے بت کو پوجے جانے کے بعد اتنے گروہ بن گئے، اتنی جماعتیں بن گئی، اتنی تنظیمیں بن گئی، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی، کوئی قادری ہے، کوئی رضوی، کوئی نوری ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور ہر بندہ جہاں ہے راضی ہے، مطمئن ہے، غم اور فکر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، اس کے دل پہ یہ سوچ کبھی پروان نہیں چڑھتی، میں فکر تو کروں، میں غور تو کروں، میں کوشش تو کروں، میں تلاش تو کروں۔ نبی فرما رہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، 72 میری امت کے فرقوں میں سے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس راہ کے راہی ہیں؟ ہم کس گروہ کے ساتھ ہیں جن کو نبی جنت میں جانے کی بشارت دے رہا ہے، یا جن کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری مل رہی ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں جائیں گے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں، جنت میں جانے والا فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے۔ اور جماعت کو ہم نے سمجھا، جماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں پہ چلے، وہ صحابہ کرام، صحابہ کے شاگرد، ان شاگردوں کے شاگرد، ائمہ محدثین اور عام لوگ جو اس منہج، اس عقیدے، اس قانون پہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ جماعت ہے۔ اور جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اپنے اپنے پیر پکڑ کے، اپنے اپنے امام بنا کے، اپنے اپنے بزرگوں کو بڑائی کا چولا پہنا کر، امام الانبیاء کی حدیثوں کو چھوڑ کر، نبی کے فرامین کو چھوڑ کر، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، حضرت شاہ صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب کے فرامین کو حرف آخر قرار دیا۔ یہ فرقہ ہے کیونکہ یہ اصل سے ہٹ گئے۔ اصل کیا ہے؟ مثال سے سمجھ لیجئے، ایک نہر اصل ہے، پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے نالے نکلتے ہیں، راجباہیں نکلتے ہیں، اصل یہ نہر ہے، جو اس میں سے نکالا گیا وہ فرقہ ہے۔ کچھ بیٹے اپنے باپ کے ساتھ رہے، ایک شادی کرے، بیوی لے کے الگ ہو جائے، یہ فرقہ ہے۔ دوسرا الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے۔ تیسرا الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے۔ چوتھا الگ ہو گیا، یہ اصل سے ہٹ گیا۔ ایک اپنے باپ کے ساتھ رہا، ہر مسئلے میں اپنے باپ کے ساتھ رہا، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس نے محمد کریم کے فرامین کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے
عقائد کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے اقوال کو حرف آخر جانا یہ اصل ہے۔ اور جو اپنے شیخ کو پکڑ کے، پیر کو پکڑ کے، امام کو پکڑ کے، حضرت کو پکڑ کے، بزرگوں کو پکڑ کے الگ جماعتیں بنا لی، الگ گروہ بنا لیے، الگ تنظیمیں بنا لی، الگ پارٹیاں بنا لی، یہ اصل نہیں ہے۔ یہ سارے فرقے کے راستے پہ چلے ہیں، یہ اصل سے الگ ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے کہا قرآن حدیث سمجھنے کے لیے کچھ لوگ تھے، انہوں نے سمجھ لیا، اور اس کے بعد ہر بندے کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے جو حضرت نے سمجھا ہے وہ مانے، جو امام نے سمجھا ہے وہ مانے، جو پیر نے سمجھا ہے وہ مانے۔ قرآن و حدیث کے نچوڑ نکال کے انہوں نے ہمارے لیے ملفوظات لکھی ہے، ہمارے لیے یہ ملفوظات کافی ہے۔ وہ محمد کریم کی اصل سے ہٹ کر اپنے پیر کو الگ لے کر، الگ گروہ بنا کر، الگ جماعت بنا کر فرقے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جانے والوں کے لیے فرما رہے یہ جماعت ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جانے والے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی۔ اتنا عظیم جملہ ملنے کے بعد، اتنا کامیاب فارمولہ ملنے کے بعد، اتنا زبردست ترازو ملنے کے بعد، اگر کوئی حق اور باطل کو تول نہ سکے، وہ بھی ٹھیک ہے جی، ایسی بھی ٹھیک ہے، جڑا جچھا لگا ٹھیک لگا، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں؟ کوئی صاحب پتہ ہی نہیں لگتا حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں بھی اللہ کی کتاب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا حق کیا۔ جو اس طرح کی غفلت کے جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، پھر یاد کر لو یہ بربادی کی راہ کے راہی ہے۔ نبی نے تو بڑا پیارا فارمولہ دے دیا، کلیہ دے دیا، اہل جنت کی جماعت کی تلاش میں مدد کے لیے بڑا عظیم پیمانہ دے دیا، ما انا علیہ واصحابی۔ جس دین پر میں اور میرے صحابہ، جو اس دین پر رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اس دین کو چھوڑ دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس ترازو کو لے کر، اس چھلنی کو لے کر معاشرے میں موجود تمام گروہوں کو اس چھلنی میں چھان کے دیکھ لیں، کون فٹ آتا ہے، کون اس میں سے گر جاتا ہے۔ آج اہل سنت کہلانے والے اولیاء کی قبروں پہ قبے بنا رہے، کمپلیکس بنا رہے، قبروں کو پختہ کر رہے، قبروں پہ میلے کا انعقاد، قبروں پہ چادریں، قبروں پہ دیے، قبروں پہ روشنی، قبروں پہ سجدے، قبروں کا طواف، مردوں کی پکار۔ ایک یہ اہل سنت ہے، دوسرے اٹھتے ہیں وہ اپنے اماموں کی باتوں کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہوئے کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ آئیے لوٹ آئیے امام الانبیاء کی زندگی میں، آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، اہل سنت جنت میں جانے والے، حق پانے والی جماعت، میں اور میرے صحابہ کے راستے پر۔ کیا نبی نے سیدہ خدیجہ کا دربار بنایا؟ سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر کو پکا کیا، اس لگے، میلے لگے، چادریں چڑھی، پھول دیے گئے، دیے جلائے گئے، روشنیاں ہوئی۔ سیدنا ابراہیم فوت ہوئے، نبی کو بڑا پیار اپنے بیٹے سے، جدائی میں رونے لگے، صحابی نے کہا آپ کی آنکھوں سے تو آنسو گر رہے، فرمایا یہ رحمت ہے جو بیٹے کی جدائی پہ بہہ رہی ہے۔ زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، ابراہیم تیری جدائی نے محمد کو غمگین کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نبی نے اپنے لاڈلے بیٹے کی برسی منائی، تیجا ساتواں نامہ 10واں کل کیا، قبر پکی کی،
کسی صحابی کو مجاور بنایا، سبز جھنڈا لگایا، سنگ مرمر پہ تاریخ وفات، عمر، نام، پیدائش لکھی گئی، قبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ نے اذانیں دی، قبر پہ سجدے ہوئے، ابراہیم کی قبر کا طواف ہوا۔ آج بھی تم یہ کہو ہمیں نہیں پتا حق کیا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے جملے ہیں۔ حق کا تو پیمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، ما انا علیہ واصحابی، جنت میں جانے والے اہل سنت، میرے راستے پہ چلنے والے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنانے والے۔ آئیے سنیں یہ اہل سنت ہے کون؟ حقیقی اہل سنت، اصلی اہل سنت، جو نماز میں سنت کو اپنائے، جو نکاح میں سنت کو اپنائے، جو طلاق میں سنت کو اپنائے، طلاق دینے کے بعد حلالے کے ذریعے بدکاری اور زنا کا اڈا نہ کھولے، نکاح میں سنتوں کو اپنائے، دعوت میں سنتوں کو اپنائے، جہاد میں سنتوں کو اپنائے، کاروبار میں سنتوں کو اپنائے۔ یہ سچے اہل سنت، یہ اصلی اہل سنت، یہ حقیقی اہل سنت کون ہے؟ آئیے ائمہ کرام محدثین کے جملے اقوال آپ کو سناؤ تاکہ واضح ہو جائے اصل میں اہل سنت ہے کون۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک جو ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے، جو ما انا علیہ واصحابی کی مصداق ہے، میرے نزدیک یہ صرف اہل حدیث ہے۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، ان سے امام بخاری نقل کرتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، سچے اہل سنت، اصلی اہل سنت، ما انا علیہ واصحابی، اس پر پورے اترنے والے، ہم اصحاب الحدیث، وہ محمد کریم کی حدیثوں پر عمل کرنے والے، ان حدیثوں کو یاد کرنے والے، ان حدیثوں سے تعلق رکھنے والے۔ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جنت میں جانے والا گروہ، یہ نبی کے راستے پہ چلنے والا گروہ، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے، پھر میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا گروہ ہے کون سا۔ اگر یہ اہل حدیث نہیں، اگر یہ حدیثوں کو سینے سے لگانے والا گروہ نہیں، پھر میں نہیں جانتا کہ نبی کے اس جملوں کا معنی کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میرے علم میں نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، کون لوگ ہیں جو اہل سنت ہے، کون لوگ ہیں جو ما انا علیہ واصحابی کے مصداق ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اہل حدیث ہے۔ ایک اور امام کا جملہ ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث ہوں گے، جنہوں نے حدیثوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، جنہوں نے مسئلہ پوچھتے ہوئے یہ نہیں کہا مولوی صاحب میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں نوری ہوں، میں سہروردی ہوں، میں نقشبندی ہوں۔ ہمارے امام نے اس مسئلے میں کیا فرمایا، ہماری فقہ میں اس مسئلے میں کیا حکم ہے؟ نبی کے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ جو اہل حدیث ہیں، جو ہر مسئلے میں پوچھتے ہوئے سوال کرتے ہیں حضرت اس مسئلے میں امام الانبیاء کا فرمان کیا ہے؟ حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، عبداللہ ابن عباس سے پوچھنے والے نے پوچھا آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ میرے محمد علیہ السلام کو چھوڑ کر دیوبندی اور بریلوی بننے والوں، نقشبندی اور چشتی بننے والوں، قادری اور سہروردی بننے والوں،